إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور آج کل بہت سارے حضرات دنیا کے مختلف کونوں سے بلاد الحرمین الشریفین کی طرف عازم سفر ہیں، جہاں جہاں سے اللہ رب العزت کو منظور ہے کہ وہاں سے بہت سارے خوش نصیب لوگ اس سال حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کریں گے، وہاں سے قافلے چل پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے قافلے راستے میں ہیں، بہت سارے قافلے پہنچ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان تمام حضرات کے لیے آسانیاں فرمائے اور اللہ رب العزت انہیں حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم میں سے بھی جو صاحب جو بھی شخص اس کا ارادہ رکھتا ہے کہ وہ حج بیت اللہ کا فریضہ ادا کرے گا، چاہے اس سال یا اس کے بعد جب بھی اس کے لیے میسر ہو، ممکن ہو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی آسانیاں فرمائے اور ہمیں یہ سعادتیں اللہ رب العزت بار بار حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آپ جانتے ہیں کہ حج بیت اللہ کا فریضہ مکہ مکرمہ میں ادا کیا جاتا ہے اور حج بیت اللہ کے تمام مناسک اور تمام کے تمام احکام مکہ مکرمہ میں ہی ادا کیے جاتے ہیں، تاہم یہ مستحب ہے کہ جو شخص بیت اللہ کے حج کی سعادت حاصل کرے اور اس کے لیے وہ مکہ مکرمہ پہنچ جائے تو جیسے اس کے لیے ممکن ہو حج بیت اللہ سے پہلے یا حج بیت اللہ کے بعد وہ مدینہ منورہ کی زیارت بھی کرے، مسجد نبوی کی زیارت بھی کرے اور مدینہ منورہ کے جو فضائل ہیں وہ بھی حاصل کرے۔ تو یوں یہ سفر بڑا ہی مبارک سفر ہوتا ہے جس میں ان دو شہروں کی زیارت ہوتی ہے کہ جن دو شہروں کے اندر دو حرم ہیں، حرم مکہ اور حرم مدینہ، اور آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بھی حرمین شریفین کے فضائل۔ میرے بھائیوں، یہ فضائل کچھ ایسے ہیں کہ جو دونوں حرمین کے لیے مشترکہ ہیں، اور کچھ فضائل ایسے ہیں جو مکہ کے ساتھ خاص ہیں، اور کچھ فضائل ایسے ہیں جو مدینہ منورہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، اور یہ گرمیوں کے موسم کے اندر یہ جو بجلی کا جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے منسٹری کی طرف سے بھی ہدایات یہی ہیں کہ خطبہ مختصر رکھا جائے اور نماز پڑھ کر جلدی اس مساجد کو فارغ کیا جائے، تو اس لیے ہم مختصر کریں گے اپنے موضوع کو۔ تو وہ فضائل
جو کہ حرمین شریفین کے لیے مشترکہ طور پر ہیں قرآن و حدیث کی نصوص کے اندر، ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ دونوں شہر اور یہ دونوں مقامات اور یہ دونوں حرمین شریفین، ان کے لیے اللہ رب العزت کے دو خلیلوں نے دعائیں کی۔ مکہ مکرمہ کے لیے خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اور مدینہ منورہ کے لیے خلیل اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہم ان ابراہیم عبدک وخلیلک ونبیک وانی عبدک ونبیک، اللہ ابراہیم علیہ السلام تیرے بندے تھے، تیرے دوست تھے، گہرے دوست، اور تیرے نبی بھی تھے، اور میں بھی اللہ تیرا بندہ ہوں، تیرا نبی ہوں۔ اور ایک حدیث کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کے خلیل تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے دعا کی، اور اللہ میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں، مدینہ کے لیے اتنی برکت کی دعا کرتا ہوں جتنی برکت اے اللہ تو نے مکہ مکرمہ کے اندر رکھی اور اس جیسی اور بھی، یعنی دگنی برکت کی دعا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے لیے۔ تو یہ وہ دو مقامات ہیں یا یہ وہ دو شہر ہیں جن میں سے ہر ایک کے لیے اللہ کے خلیل علیہ السلام نے دعا کی۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں کے ساتھ محبت تھی۔ آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد، اللہ ہمارے دلوں کے اندر مدینہ منورہ کی محبت ڈال دے جیسا کہ ہمارے دلوں کے اندر مکہ کی محبت ہے، یا اس سے بھی زیادہ محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے مدینہ منورہ کی۔ اس سے ثابت ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں شہر محبوب تھے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک شخص کے لیے، ہر ایک شخص کے دل میں ان دونوں شہروں کی محبت ہونی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن دونوں شہروں کی محبت اپنے دل کے اندر رکھتے تھے، ہمارے دل کے اندر بھی ان دونوں شہروں کی محبت ہونی چاہیے۔ تیسری فضیلت یہ ہے کہ ان دونوں جگہ پہ دو حرم موجود ہیں، مکہ میں بھی حرم اور مدینہ میں بھی حرم، مکہ بھی حرمت والا شہر اور مدینہ بھی حرمت والا شہر۔ اس سلسلے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے۔ ایک اور فضیلت یہ ہے کہ یہ دونوں بابرکت شہر ہیں، مکہ بھی بابرکت اور مدینہ بھی بابرکت، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اللہ مدینہ کے اندر دگنی برکت رکھ دے اس برکت کی نسبت جو کہ تو نے مکہ مکرمہ کے اندر رکھی۔ تو یہ ثابت ہوا اس سے کہ برکت دونوں جگہ پہ موجود ہے، مکہ مکرمہ بھی بابرکت شہر ہے اور مدینہ منورہ بھی بابرکت شہر ہے، لیکن مدینہ منورہ کے اندر جو برکت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے وہ دگنی ہے بنسبت اس برکت کے جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ اور اسی طرح فضیلتوں میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ان دونوں شہروں کے اندر وہ دو مساجد موجود ہیں کہ ان کے ساتھ تیسری مسجد ملا دی جائے، مسجد اقصیٰ بھی، تو یہ وہ تین مساجد ہیں کہ صرف ان تین مساجد کی طرف ہی باقاعدہ ثواب کی نیت سے سفر کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، ثواب کی نیت سے باقاعدہ سفر صرف تین مساجد کی طرف ہی کیا جا سکتا ہے، مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، مسجد نبوی جو مدینہ منورہ میں ہے، اور مسجد اقصیٰ جو بیت المقدس کے اندر ہے۔ اور پھر یہ جو دونوں مسجدیں ہیں ان دونوں کے اندر نماز پڑھنے کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اس مسجد کے اندر یعنی مسجد نبوی کے اندر ایک نماز 1000 نمازوں سے بہتر ہے جو کہ کسی اور مسجد کے اندر پڑھی جائیں سوائے مسجد حرام کے، کہ مسجد حرام کے اندر ایک نماز 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ 1,00,000 نماز سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے وہ ایک نماز جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر ادا کی جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں فضیلتوں میں سے فضیلت یہ بھی ہے کہ ان دونوں شہروں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے، مکہ مکرمہ کی بھی اور مدینہ منورہ کی بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں
جو ان دونوں شہروں کی حفاظت پر مامور ہیں، حتیٰ کہ جب دجال آئے گا تو دجال روئے زمین پر ہر شہر میں جائے گا، لیکن وہ مکہ مکرمہ میں نہیں داخل ہو سکے گا، مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، اور اسی طرح بیت المقدس میں بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ تو یہ مشترکہ فضائل تھے۔ کچھ فضائل ایسے ہیں جو کہ مکہ مکرمہ کے ساتھ خاص ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کا ذکر قرآن مجید میں کئی جگہ پہ کیا۔ بِبَطْنِ مَكَّةَ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، مکہ کا لفظ بھی قرآن میں موجود اور بکہ کا لفظ بھی قرآن میں موجود، اور لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، ام القریٰ بھی موجود ہے قرآن مجید کے اندر، بستیوں کی ماں، اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس شہر کی قسم بھی کھائی، وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس امن والے شہر کی قسم۔ یہ قسم کھانا اس بات کی دلیل ہے کہ مکہ مکرمہ کی عظمت بہت زیادہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں، اس لیے کہ اللہ رب العزت خود بھی بہت ہی عظیم الشان ہے، بڑی عظمتوں والا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ جس چیز کی قسم کھائے گا وہ بھی اللہ کے نزدیک بڑی عظمتوں والی ہوگی۔ تو فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور اسی طرح فرمایا لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس میں بھی اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کی قسم کھائی۔ اور یہ مکہ مکرمہ کی سرزمین، یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن کا دور گزارا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کا دور گزارا، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور پھر وحی نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے 13 سال جہاں پر گزارے۔ 13 سال ایک بہت بڑا عرصہ نبوت ملنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر گزارا، اور جب یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلنے پہ مجبور کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے نکلتے ہوئے مکہ کی ایک پہاڑی جس کا نام حزورہ تھا اس پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا تھا واللہ انکی لخیر ارض اللہ، مکہ کی سرزمین کو مخاطب کر کے آپ نے فرمایا تھا اللہ کی قسم اے مکہ کی سرزمین، تو اللہ کی زمین میں سب سے بہتر، سب سے زیادہ فضیلت والی زمین ہے۔ وَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اور اللہ کی زمین پر اے مکہ کی سرزمین تو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب سرزمین ہے۔ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ لَمَا خَرَجْتُ، اور اگر مجھے اس سرزمین سے اے مکہ کی سرزمین اگر مجھے تم سے نکلنے پہ مجبور نہ کیا جاتا تو میں کبھی بھی تجھ سے نکل کے نہ جاتا۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بابرکت سرزمین سے، مکہ کی سرزمین سے بڑی گہری محبت تھی۔ میں اس موضوع کو مختصر کرتا ہوں۔ اس شہر کو اللہ رب العزت نے امن والا شہر بنایا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی تھی رب اجعل هذا البلد آمنا، اور یہ مکہ مکرمہ حرم ہے جس کی حرمت ہے اور اس کی حرمت کو پامال کرنا جائز نہیں ہے، اس کا تقدس ہے، اس کے تقدس کو پامال کرنا درست نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شہر حرمت والا شہر ہے، اللہ نے اس کو تب سے حرمت والا بنایا جب سے اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اب یہ قیامت تک کے لیے حرمت والا شہر ہے، لہذا اس کی حرمت کو پامال نہیں کیا جا سکتا، اس میں قتال جائز نہیں۔ صرف میرے لیے، آپ فرماتے ہیں کہ صرف میرے لیے ایک گھڑی کے لیے اس شہر کے اندر قتال کو حلال قرار دیا گیا، یعنی فتح مکہ کے موقع پر، لیکن اس کے بعد پھر اس کی حرمت کو بحال کر دیا گیا، اس میں قتال حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے، حتیٰ کہ اس شہر کے اندر اس کے درختوں پر لگے کانٹوں کو نہیں توڑا جا سکتا، اس میں شکار کو بھگایا نہیں جا سکتا، اس میں کسی گری پڑی چیز کو اٹھایا نہیں جا سکتا، ہاں صرف وہ اٹھا سکتا ہے جو اٹھا کر اس کا اعلان کرے کہ یہ جس کی ہو وہ لے لے۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں، مکہ مکرمہ کے اندر گناہ کا ارادہ کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، گناہ کا ارادہ کرنا بھی، حالانکہ اس امت کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے ارادے کو معاف کر دیا ہے، جب تک کہ انسان اس ارادے پہ عمل نہ کرے یا جب تک اس کے بارے میں کلام نہ کرے، یعنی نیت، دل کے اندر جو ارادہ ہوتا ہے وہ معاف ہے، لیکن میرے بھائیوں
اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے بارے میں اور اس کی حرمت کے بارے میں فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، جو اس مکہ مکرمہ کے اندر ظلم کا کجروی کرتے ہوئے ظلم کا ارادہ کرے گا، ظلم کا ارادہ کرے گا، اور اس ظلم سے مراد دونوں ظلم ہیں، اپنی جان پہ ظلم یعنی گناہ کرنے کا ظلم، اور ایک کسی اور پر ظلم کرنا، ان میں سے کوئی بھی ظلم کرنے کا انسان ارادہ بھی کرے گا تو فرمایا نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی چیز کو بیان فرمایا۔ حدیث بیان کر کے میں یہ پہلا خطبہ ختم کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، لوگوں میں سے سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ ترین لوگ اللہ کے نزدیک وہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ ملحد فی الحرم، وہ شخص جو کہ حرم میں رہ کر وہ گناہ کرتا ہے یا وہ گناہ کے لیے دوسروں کو آمادہ کرتا ہے، اور دوسرا وہ انسان جو کہ اسلام کے اندر جاہلیت کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد جاہلیت کے طور طریقوں کو اختیار کرتا ہے، اور تیسرا وہ انسان جو کہ مکہ مکرمہ کے اندر کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تاکہ اس کے خون کو بہائے۔ تو یہ تین قسم کے لوگ جو ہیں یہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، کون کون سے فضائل ذکر کیے جائیں؟ یہاں مسجد حرام ہے مکہ مکرمہ میں، اس کی الگ فضیلت ہے۔ یہاں خانہ کعبہ ہے کہ جس کے طواف کرنے پر ایک ایک قدم پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ ملتے ہیں، اور غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں پر مقام ابراہیم ہے، یہاں پر صفا مروہ ہے کہ صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے سے 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہاں زمزم کا پانی ہے کہ جو روئے زمین پر سب سے بہتر پانی ہے، جس نیت سے انسان پیتا ہے اللہ اس کی نیت کو پورا کرتا ہے۔ یہاں مشاعر مقدسہ ہیں، جہاں منا ہے، یہاں عرفات ہے، مزدلفہ ہے، اور باقی مشاعر مقدسہ ہیں جن میں سے ہر ایک کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس مختصر سے وقت کے اندر ان تمام فضائل کو ذکر نہیں کیا جا سکتا، جو میں نے ذکر کرنا ضروری سمجھا میں نے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں یہ فضیلتیں بار بار حاصل کرنے کی توفیق دے، یہ سعادتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار حاصل کرنے کی توفیق دے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، جہاں تک مدینہ منورہ کے فضائل کا تعلق ہے تو اس کی بھی بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اگر مکہ مکرمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولد ہے تو مدینہ منورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے ہجرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر زندگی کے آخری 10 سال گزارے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی رہی جیسا کہ مکہ مکرمہ میں اترتی رہی، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر زیادہ تر احکامات کی تشریع مدینہ منورہ کے اندر ہوئی، یعنی زیادہ تر شرعی احکام کہاں پر نازل ہوئے؟ مدینہ منورہ میں نازل ہوئے۔ تو مدینہ منورہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بڑی محبت تھی، مدینہ منورہ کی ایک ایک چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت تھی۔ مسجد نبوی جس کی بنیادیں رکھنے میں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ ڈالا، اسی طرح مسجد قباء ہے، اور اسی طرح حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبل احد سے بھی محبت تھی۔ آپ یہ فرماتے تھے کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں برکت کے لیے دعا کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اس سے دگنی برکت کی دعا کی تھی۔ مدینہ منورہ بھی بابرکت شہر ہے، اور مدینہ منورہ میں رہنا بھی بابرکت ہے، مدینہ منورہ میں کھانا پینا بھی بابرکت ہے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی کھجور کی فضیلتوں کو بھی بیان فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے المدینۃ تنفی الذنوب کما تنفی النار خبث الفضہ، مدینہ منورہ یہ اس طرح گناہوں کو دور کرتا ہے، اس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے جیسا کہ بھٹی چاندی کی میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ بھی مدینہ منورہ سے کسی برائی کا ارادہ کرے گا، یعنی مدینہ منورہ شہر کے خلاف وہ کسی برائی کا ارادہ کرے گا، یا شہر والوں کو مدینہ والوں کے خلاف کسی برائی کا ارادہ کرے گا، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح پگھلا دے گا جس طرح نمک پانی کے اندر پگھل جاتا ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مدینہ والوں کو ڈرایا اللہ اس کو ڈرائے گا، اور اس پر اللہ کی بھی لعنت ہوگی، اس پر فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور اس پر تمام لوگوں کی لعنت ہوگی۔ مدینہ منورہ کے اندر رہائش اختیار کرنا اس کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، مدینہ میں رہنا ان کے لیے بہتر ہے کاش کہ ان کو علم ہوتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینہ کے اندر رہتے ہوئے شدت کو برداشت کرتے ہوئے، مدینہ کے اندر اگر سختی آئے گی کسی بھی قسم کی، وہ سختی کو برداشت کرتے ہوئے مستقل طور پر مدینہ منورہ میں رہائش پذیر ہوگا، اور حتیٰ کہ اس کی موت بھی یہیں پر آئے گی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کے حق میں گواہی دوں گا، یا آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں اس کے حق میں شفاعت کروں گا۔ یہ مسجد نبوی کے فضائل، اور پھر روضۃ من ریاض الجنہ اس کے فضائل، اور باقی مدینہ منورہ کے مقامات مقدسہ کے فضائل بے شمار ہیں، جن کو اس مختصر سے وقت کے اندر بیان نہیں کیا جا سکتا۔ صرف اشارہ کرنا مقصود تھا، اور آپ کے دلوں میں ان فضائل کو جو ہے وہ زیادہ آپ کو اس کی یاد تازہ کرانی تھی حرمین شریفین کی، کہ ہمارے دلوں کے اندر حرمین شریفین کی محبت جو ہے وہ اجاگر ہو، زیادہ سے زیادہ محبت پیدا ہو، اور ہمارے دلوں کے اندر فریضہ حج بیت اللہ کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو، کہ ہم مکہ مکرمہ میں جا کر یہ سعادتیں حاصل کریں، اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر جا کر یہ فضائل حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ سعادتیں بار بار حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.